پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو والنٹرلی کام کرتے ہیں اور بغیر تنخواہ کے اپنے انٹرسٹ کے, اور پیشن ہوتا ہے ان کو کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہم کام کریں. ان کو ہم ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز پروٹیکشن ایکٹ پروٹیکشن ڈیفینڈرز کہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن ہو, لیگل پروٹیکشن ہو, کورٹس کا, کمیشنز کا. اس لیگل پروٹیکشن کے لیے ہم نے اس لا پہ ڈرافٹ بنانا شروع کر دیا, اور یہ ڈرافٹ جو ہے ہم نے لا منسٹری کے حوالے کیا بھی تھی. یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. یہ ایکٹ ہونا چاہیے. یہ ہم اس سندھ اسمبلی میں جتنے بھی پارلیمنٹیرینس اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو سلیکٹڈ پولیٹیکل پارٹی جن کی پریزنس ہے, ان کے حوالے کیا اور ان کو کہا کہ جی سندھ اسمبلی سے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز پروٹیکشن ایکٹ پاس ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ امید بھی تھی کیونکہ سندھ اسمبلی سندھ گورنمنٹ کا دیکھا جائے تو اس میں ریکارڈ بہت ہی اچھا رہا ہے. ویمن رائٹس میں آپ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ دیکھ لیں, ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ دیکھ لیں, ہندو میرج ایکٹ دیکھ لیں, جتنے بھی لاز ہیں یا کمیشن سندھ ہیومن رائٹس کمیشن جن کی ہیڈ ہماری ایڈر بائدہ رضوی صاحب بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ, وہ ہیں, وہ ان کی فرسٹ چیئرپرسن بنی تھی, وہ بھی سندھ میں تھی اور کہیں پہ وہ کمیشن نہیں تھی. اس کے علاوہ جو لائرز ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ بھی سندھ میں پہلے جو ہے وہ بنا, جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ بھی سندھ میں بنا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی سندھ اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ اس میں وہ بہت بریلینٹ ہے. اس لیے ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ اسمبلی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے پروٹیکشن پہ یہ لا پاس کرے گی. اس لا میں یہ لا جو ہے ہم نے بیسیکلی ریفرنس جو ہے اس کے فلپینس کا جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز پروٹیکشن ایکٹ ہے, یو ایس اے کا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز پروٹیکشن ایکٹ ہے, یا جو یو این کا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ڈکلریشن ہے 1998 کا, اس سے ہم نے لیا ہے. اور اس میں 44 سیکشنز ہیں. اس 44 سیکشنز میں جو ایک سے لے کر 16 تک جو سیکشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ جی جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ان کو یہ جو ہے وہ ہونی چاہیے اجازت کہ وہ باہر سے فنڈنگ لے سکیں, یو این سے وہ رابطے میں رہ سکیں, جتنی بھی انٹرنیشنل یا ریجنل آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, کام کرتے ہیں دوسروں پہ, اور ان کو سیریس ہیومن رائٹس تھریٹس ہوتی ہیں, تو ان کو بھی ہم نے رکھا ہے کہ جی اس میں ان کو پروٹیکشن دیا جائے. اس میں جو ہم نے کمیشن سجیسٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس لا کے اندر ایک ایسی کمیشن بنائی جائے جو اس لا کی امپلیمنٹیشن کو دیکھے, انفورسمنٹ کو دیکھے. اور اب اس پہ یہ دو آپشن دیے ہیں ہم نے. وہ ایک آپشن یہ ہے کہ جی دوسری کمیشن بنائی جائے, لیکن پھر ہم نے یہ بھی سوچا ہے ایکٹیوسٹ نے کہ اگر دوسری کمیشن بنائیں گے تو ڈپلیکیشن ہوگی, پھر نئی آفس ہوگی, نیا اس کا ہیڈ رکھیں گے. ایسی کوئی آلریڈی ایگزسٹنگ کمیشن موجود ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے, پارشل ہے, اس کے پاس ریسورسز ہیں, اس کمیشن کے اندر میں اس کو رکھیں اور اس میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ممبر رکھیں. چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا ایک نمائندہ ہو, نیشنل کمیشن آف رائٹس آف چلڈرن اس کا ممبر ہو, جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کا ممبر ہو, سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک ممبر ہو, باقی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہو. کوئی ٹرانسجینڈر پہ کام کر رہا ہے ان کی بھی نمائندگی ہو, مائنارٹی پہ کام کرنے والوں کی بھی نمائندگی ہو, اور جو دوسرے رائٹس پہ کام کرتے ہیں خاص طور پہ انڈیجینس پیپل جو رائٹس پہ کام کرتے ہیں ان کی بھی اس میں نمائندگی ہو. لیکن وہ کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو, وہ باقی کمیشنوں کی طرح جو ہے وہ کسی حکومت کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو یا ونگ نہ ہو, وہ روبسٹ ہو, سو ووٹو بھی لے سکے, کہیں جا کے ایکشن بھی لے سکے, اور اس کو ریسورسز ہوں, اس کی بجٹ پارلیمنٹ سے پاس ہونی چاہیے, اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہے وہ فل جو ہے اپنی ایفرٹس لیں کہ وہ کمیشن انڈیپینڈنٹلی وہ کام کر سکے.